ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی قبر ہوں گی، اور یہاں کے حالات میں دکھا دیتا ہوں کتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ جو قبریں ان کے پاس میں یہ پوٹی تک پڑی ہے، مطلب بہت ہی زیادہ بے حرمتی والی بات ہے۔ تو دوستوں فائنلی میں پہنچ چکا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو کا کیا رشتہ تھا؟ کیوں ایک دوسرے کی درگاہ آمنے سامنے ہے؟ کیوں ایک دوسرے کو اتنی محبت تھی؟ امیر خسرو نے شیخ نظام الدین اولیاء کو دل کا حکیم کہا ہے، جبکہ اقبال نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ تیرے لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی۔ لحد یعنی کہ قبر، تیرے قبر کی زیارت دل کی زندگی ہے، کہ تیرے لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا ہے مقام تیرا۔ اور اگر حضرت نظام الدین اولیاء کی بات کریں تو حضرت نظام الدین اولیاء امیر خسرو سے کہتے ہیں کہ خسرو ہماری لمبی عمر کی دعا کرو، ہم نہیں رہیں گے تو تم کیسے رہو گے؟ اور محبت دیکھیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پردہ کرنے کے ٹھیک 6 مہینے بعد امیر خسرو نے بھی پردہ کر لیا۔ نظام الدین اولیاء نے اپنے دستاویزوں میں لکھا ہے کہ شریعت یعنی اسلامک لو اگر مجھے اجازت دیتی تو میں امیر خسرو کو اپنے ساتھ اپنی قبر میں سلاتا۔ اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے ٹھیک سامنے امیر خسرو کی درگاہ رکھی ہے۔ باقی ان کا کیا رشتہ تھا اور کیا زندگی تھی اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں۔ اگر درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کی لوکیشن کے بارے میں بات کریں تو دلی میں سنسد بھون سے قریب 5 میل دور دلی مٹھورا روڈ پر نیئر بائی میٹرو اسٹیشن، سپریم کورٹ اور سرائے کالے خاں، اور پاس میں ہی اس کے پرانا قلعہ، زو اور ہمایوں ٹوم ہے۔ مشہور چشتی پیروں کی پرمپرا میں نظام الدین چوتھے تھے۔ پہلے معین الدین چشتی، دوسرے قطب الدین بختیار کاکی، تیسرے شیخ فرید الدین مسعود شکرکنج تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا جنم 1236 میں اتر پردیش کے بدایوں میں ہوا تھا۔ ان کے پتا کا نام خواجہ احمد اور ماں کا نام بی بی زلیخا تھا۔ کم عمر میں پتا کے انتقال کے بعد ان کا پالن پوشن ان کی ماں نے ہی کیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا شجرہ نسب جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، تو اس نسبت سے حضرت نظام الدین اولیاء حسینی سادات ہیں۔ آپ کے دادا حضرت سید علی اور آپ کے نانا حضرت سید عرب دونوں ملک ازبیکستان کے شہر بخارا کے رہنے والے تھے۔ یہ بخارا سے ہجرت کر کے لاہور آئے، پھر وہاں سے دلی اور دلی سے بدایوں آ کر رہے۔ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ والا ہی راستہ ہے، کیونکہ درگاہ مین روڈ سے اندر جا کر ہے، اور یہ جو آپ وائٹ کلر کی منزل دیکھ رہے ہیں یہ دیوبند کا مرکز ہے، جو درگاہ پہ جانے والے راستے کے رائٹ سائڈ میں پڑے گا، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیفٹ سائڈ میں ریڈ کلر کی منزل یہ غالب اکیڈمی ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں نے ایک بلاگ بنایا ہے، وہ میں اپلوڈ کروں گا، آپ دیکھ لینا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ نے سب سے پہلے آپ کی تعلیم پر زور دیا، آپ کو مدرسے میں داخل کرایا۔ مدرسے میں ہی آپ نے حدیث اور قرآن پڑھا۔ آپ نے 16 سال تک مدرسے میں ہی اپنے دور کے مشہور علماء اور مفتی سے تعلیم حاصل کی۔ جب آپ کی مدرسے سے پڑھائی مکمل ہوئی تب بھی آپ کے علم کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس زمانے میں جب آپ محفل میں بیان یا تقریر کرتے تو لوگ بہت اچھے سے آپ کو سماعت فرماتے۔ جو بھی اسلام کے خلاف بات کرتا آپ اس کے ساتھ علمی مقابلہ کرتے تھے، اور کوئی بھی آپ کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ آپ جب درگاہ والے راستے پہ درگاہ پر جائیں گے تو آپ کو پھول اور چادروں والے دکان والے آپ کو آواز دیں گے، جو آپ کو پھول اور چادر لینے کے لیے کہیں گے، اور کہیں گے کہ چپل اور جوتے یہیں پر اتار دیجئے۔ بٹ اگر آپ کو پھول اور چادر لینی ہے تو بے شک آپ خرید سکتے ہیں، بٹ آپ چپل اور جوتے پاس میں نہیں اتارے۔ آپ درگاہ کے اندر جا کر درگاہ کے جو لاسٹ والا گیٹ ہے وہاں پر ایک چچا بیٹھتے ہیں، وہ 5 روپے لیتے ہیں اور چپل اور جوتے وہیں پر اتار دیتے ہیں۔ اگر آپ یہیں پر اتاریں گے تو آپ کو درگاہ کے اندر کو ننگے پیر جانا پڑے گا۔ آپ حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنے والد کے جیسے قاضی شہر بننے کا شوق تھا، تو آپ نے دلی آنے کا فیصلہ کیا۔ دلی آ کر آپ نے دلی کا جائزہ لے کر واپس بدایوں آ کر اپنی بہن اور والدہ کو لے کر دلی آ گئے۔ جب آپ دلی آئے تب آپ کی عمر 16 سے 17 سال تھی۔ آپ دلی میں ایک سرائے میں آ کر رکے، پھر وہاں سے حضرت امیر خسرو کے ماموں کے وہاں آ کر ٹھہرے تھے۔ اس کے بعد جب امیر خسرو کے ماموں واپس گھر آئے تو گھر میں نئے لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر آپ وہاں سے اور جگہ رہے، دلی میں ہی ایک چھوٹی سی جگہ بستی میں ٹھہر گئے۔ آپ کی والدہ سوٹ سل کر جو پیسے آتے ان سے گھر چلاتی تھی۔ آپ کی عمر کم تھی تو آپ جامع مسجد پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ گھر میں غریبی تھی، جب گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تو آپ کی والدہ کہتی کہ بابا محمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کچھ دن بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کافی غمگین رہنے لگے اور خواجہ بختیار کاکی کی درگاہ پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن آپ خواجہ بختیار کاکی کی درگاہ پر بیٹھے تھے کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھتے ہیں۔
آپ ان کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں کہ بابا میرے لیے دعا کر دیں، میں اس شہر کا قاضی بننا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے دیکھا کہ سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے۔ بزرگ نے کہا تم قاضی نہیں بنو گے، میں یہ دیکھ رہا ہوں تم بادشاہ ہو اور سارا عالم تم سے فیض پا رہا ہے۔ یہ سن کر آپ پرسکون ہوئے۔ وہ بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل تھے۔ 20 سال کی عمر میں آپ نے کسی کا مرید ہونا چاہا تو آپ پک پٹن چلے گئے، کیونکہ وہاں بابا فرید گنج شکر رہتے تھے۔ کیونکہ حضرت نظام الدین نے بچپن سے ہی بابا فرید کا چرچا سنا تھا تو ان کی خواہش تھی کہ وہ بابا فرید گنج شکر کے مرید ہوں۔ پک پٹن جو کہ آج پاکستان میں ہے۔ تو دوستو فائنلی میں پہنچ چکا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ، اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو، اور یہ ہے مسجد یہاں پر، اور یہ ان کا پورا پریسر ہے پیچھے، یہاں پر کافی لوگ آتے ہیں یہاں پر۔ جب آپ بابا فرید گنج شکر کے وہاں پہنچے تو بابا فرید گنج شکر آپ کو پہلی نظر میں دیکھ کر ہی بولے کہ اللہ آپ کو بہت بڑا مقام عطا کرنے والا ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی آپ نے اپنا امامہ اتار کر حضرت نظام الدین اولیاء کے سر پر رکھ دیا تھا۔ آپ بابا فرید کے پاس 7 مہینے 17 دن رہے۔ اس کے بعد بابا فرید نے حضرت نظام الدین کو اپنی خلافت کبریٰ سے نوازا اور فرمایا سب کے سامنے کہ آج سے نظام الدین ہمارے جانشین ہیں، اور اپنا فرقہ بھی عطا فرمایا جو حضرت علی سے چلتا آ رہا تھا، اور کہا کہ نظام الدین جاؤ، ہم نے تمہیں دلی کی ولایت عطا فرما دی ہے، آپ دلی جاؤ، وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنا۔ آپ دلی واپس آ گئے، پر دلی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کام کہاں سے شروع کرنا ہے تو آپ ایک حوض کے کنارے بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آ گئی اور بشارت ہوئی کہ اے نظام الدین آپ ریاض پور جاؤ اور وہیں سے آپ اپنے فرائض کو انجام دو۔ آپ ریاض پور آ جاتے ہیں۔ ریاض پور جس کا آج نام نظام الدین بستی ہے، وہاں سے حضرت نظام الدین کی شہرت شروع ہوتی ہے اور آپ اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں۔ خود چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتے ہیں، پر اگر کسی مرید کی بیٹی کی شادی نہ ہوتی تو اس کی بیٹی کی شادی کرا دیتے۔ یہی سچے پیروں کی علامات ہوتی ہیں۔ وہ خانقاہ اس لیے قائم کرتے ہیں ان کی آخرت اور دنیا دونوں سنبھل جائے۔ اس زمانے میں آپ نے اپنی خانقاہ میں ایسا نظام قائم کیا جو آج کی حکومت نہیں کر پا رہی ہے۔ آپ کی خانقاہ میں روزانہ لنگر چلتا اور ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ آپ کے دور کے بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہتے کہ اتنا کھانا آتا کہاں سے ہے۔ آپ کی خانقاہ میں جو بھی مرید آتا وہ بنا کھانا کھائے واپس نہیں جاتا۔ آپ کی بستی میں پانی کی قلت پڑی تو آپ نے پانی کی باولی بنوا دی جس سے لوگوں کو پانی پینے میں آسانی ہو۔ جب آپ نے وہ باولی بنائی تو اس باولی کا پانی کھارا تھا، تو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے کہا کہ حضرت اس کا پانی تو کھارا ہے، تو آپ نے انہیں ایک پڑیا دی اور کہا کہ جا کر اس باولی میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے وہ پڑیا اس باولی میں ڈال دی اور اس کے بعد میں آج تک اس باولی کا پانی میٹھا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہ کا نظام اس ٹائم پہ وہ بنا رکھا تھا کہ آج تک کسی بادشاہ نے ایسا نظام نہیں بنایا ہے۔ ان کی شہرت کا اندازہ آپ اتہاسکار ضیاء الدین برنی کے تاریخ فیروز شاہی میں اس قدر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں یعنی کہ علاؤ الدین خلجی کے دور میں شیخ الاسلام نظام الدین نے دکشا کے دوار جن سادھارن کے لیے کھول دیے تھے۔ پاپوں سے توبہ پراشچت کراتے اور ان کے کندھا گدڑی دیتے اور انہیں اپنا شاگرد بناتے تھے۔ مرید انہیں نگر سے گیاس پور تک کئی گاؤں کے چبوترے بنوا کر ان پر چھپر ڈال دیے تھے اور کنویں کھدوا کر وہاں مٹکے کٹورے اور مٹی کے لوٹے رکھ دیے تھے۔ شیخ نظام الدین اولیاء اس یگ میں جنید و شیخ واجد کے سامان تھے۔ امیر خسرو نے ان کے لیے یہ لکھ کر سب کچھ کہہ دیا کہ مثال آسماں بر دشمن ب دوست کے شیخ من مبارک نس کے اوست، یعنی کہ آسمان کی طرح میرا شیخ کا سایہ دوستوں اور دشمنوں پر ہے۔ اب میں لے کے چلتا ہوں آپ کو امیر خسرو کی درگاہ کے پاس میں۔ ہیلو دوستو، تو میں کھڑا ہوں اس ٹائم پہ درگاہ امیر خسرو کی۔ یہ پیچھے جو آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہ امیر خسرو کی درگاہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بارے میں اور جانکاری میں آگے بلاگ میں دوں گا۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ امیر خسرو کا اور حضرت نظام الدین کا رشتہ کیا تھا اور کہاں وہ پہلی بار ملے۔ تو امیر سیف الدین کے گھر جنمے خسرو کے پتا بلخ کے ایک کلین ویکتی تھے۔ منگولوں کے آکرمن کے سمے میں بھارت چلے آئے تھے۔ سیف الدین سلطان التتمش کے دربار میں شامل ہو گئے اور 1253 عیسوی میں اتر پردیش کے پٹیالی میں امام الملک کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اپنے پتا کی موت کے بعد امیر خسرو کو ان کے نانا نے بہت اچھے سے شکشا دی اور اپنے پورے کیریئر میں انہیں ایک ودوان، بدھی جیوی، کوی، گائک اور خطیہ لیکھک کے روپ میں جانا جاتا تھا۔ خسرو بہت ہی کم عمر میں ہی فارسی، عربی، ہندی اور سنسکرت بھاشاؤں انیہ وشوں میں نپن ہو گئے تھے۔ 8 سال کی عمر میں ان کی ماں انہیں حضرت نظام الدین کی خانقاہ میں لے گئیں تاکہ انہیں یہ آدھیاتمک سموہ میں شامل کیا جا سکے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ترنت انٹری نہیں لی، وہ انہیں پرکھنا چاہتے تھے۔
انہوں نے باہر بیٹھ کر حضرت نظام الدین کے لیے ایک سوال لکھنا شروع کیا اور ان کی مہانتا کو آنکنا پسند کیا۔ اس میں انہوں نے پوچھا کہ انہیں اندر جانا چاہیے یا گھر واپس جانا چاہیے۔ وہ گیٹ پر بیٹھ گئے اور اپنے من میں طرح طرح کی پنکتیاں لکھنے لگے۔ پنکتیاں کچھ یوں تھی کہ تو آن شاہی کے بیر ایبان کثرت، کبوتر گر نشیند باج گرداد، غریب اے مستمند اے بیر ڈیر آمد، بے یاید اندرون یا باج گرداد، جس کا مطلب ہے کہ آپ ایک راجہ ہیں جس کے محل کے دوار پر کبوتر بھی باج بن جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی آپ کے دوار پر آیا ہے، کیا اسے اندر جانا چاہیے یا واپس لوٹ جانا چاہیے؟ امیر خسرو کی یہ پنکتیاں سن کر حضرت نظام الدین نے بھی کچھ پنکتیاں لکھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم حضرت نظام الدین کی عمر 23 برس تھی۔ انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ وہ جو لڑکا گیٹ پر بیٹھا ہے اسے یہ پنکتیاں جا کر سنا دو۔ تو پنکتیاں کچھ یہ تھی کہ بے یاید اندرون مرد حقیقت کہ وا ماں کے یف نفس ہمراج گرداد، اگر ابلا ببد آن مرد نادان، آزان رہ اے کے آمد باز گرداد۔ او واستوکتا کے آدمی اندر آؤ تاکہ تم تھوڑی دیر کے لیے میرے وشواس پاتر بن جاؤ، لیکن اگر جو اندر آتا ہے وہ مورکھ ہے تو اسے جس طرح سے آیا تھا اسے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر خسرو نے فیصلہ کیا کہ ان کے لیے یہ صحیح جگہ ہے اور وہ اندر چلے گئے۔ خوش اور الاحست ہو کر انہوں نے گایا، آج گرو رنگ ہے ماں، کیونکہ میرا پیارا اور میرا گرو مل گیا ہے۔ تو امیر خسرو حضرت نظام الدین کے شاگرد بن گئے اور حضرت نظام الدین کو بھی امیر خسرو سے بہت محبت ہو گئی۔ تبھی حضرت نظام الدین نے امیر خسرو سے کہا تھا کہ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو میں امیر خسرو کو اپنی قبر میں سلاتا۔ حضرت نظام الدین کی وفات کے بعد 6 مہینے کے بعد ہی امیر خسرو بھی پردہ کر گئے تھے۔ آپ حضرت نظام الدین نے آخری 40 دن سے اپنا خانہ چھوڑ دیا تھا۔ آپ کافی بیمار ہو گئے اور پھر 18 ربیع الثانی یعنی کہ 725 ہجری 3 اپریل 1325 عیسوی کو آپ کا وصال ہو گیا۔ تو غائز، تو میں نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے پاس میں کھڑا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو، یہ درگاہ کا گنبد ہے، مطلب یہ درگاہ ہے۔ اور میں آپ کو اور دکھا دوں، اور پیچھے کی طرف یہ امیر خسرو کی درگاہ ہے پیچھے، اور درگاہ کے جیسے ہی ہم اندر کو آئیں گے اس کے لیفٹ ہینڈ پہ یہ مین ایک گیٹ ہے اور یہاں پہ کچھ قبریں ہیں۔ مجھے نہیں پتا، اس کی نالج نہیں ہے کہ یہ قبر کس کی ہیں، بٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ قبر ہیں۔ یہ ہے قبر اور یہ ہے قبر۔ اگر یہ اس جگہ پر قبریں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی قبر ہوں گی۔ اور یہاں کے حالات میں دکھا دیتا ہوں کتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو۔ نظام الدین درگاہ کی طرف کو ہم جب جائیں گے تو انٹری کرتے ہی لیفٹ ہینڈ پر یہ گیٹ پڑے گا۔ اب جب اس گیٹ کے میں اندر کو گیا تو میں نے جا کر دیکھا کہ یہاں بھی قبریں تھیں، اور جب یہاں پر قبریں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی اللہ کے بہت نیک بندے کی قبر ہے۔ بٹ یہاں کے حالات دیکھیے، کتنی گندگی یہاں پر ہو رکھی ہے اور کوئی بھی صاف صفائی کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے۔ اور آپ کو میں ایک چیز اور دکھاؤں گا، یہاں پہ ان قبروں کے پاس میں پوٹی تک پڑی ہے۔ ایک طرح کی بے حرمتی ہی ہو گئی، آپ نے اتنی گندگی کر رکھی ہے۔ یہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حضرت نظام الدین کی درگاہ ہے، یہ مسجد ہے اور یہ اس کا گیٹ ہے۔ یہاں پر صرف جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء اور جو مین قبر ہیں، یعنی کہ مین مزار ہے، جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کہ یہ سامنے امیر خسرو کی درگاہ ہے، بس انہی کو ہائی لائٹ کر رکھا ہے اور ان کا اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے، صاف صفائی رکھی جاتی ہے، چادر وغیرہ ڈالی جاتی ہے۔ بٹ یہاں پر دیکھیے کتنی زیادہ گندگی ہے، بہت ہی زیادہ گندگی ہے، اور یہاں تک اس درگاہ مطلب یہ جو قبریں ان کے پاس میں یہ پوٹی تک پڑی ہے، مطلب بہت ہی زیادہ بے حرمتی والی بات ہے یہ۔ اور پھر میں باہر آ جاتا ہوں اور اس کے سامنے ہی ایگزٹ والا گیٹ ہے، یہیں سے ایگزٹ کر میں باہر آ جاتا ہوں۔ تو گائز آج کے بلاگ میں صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔